خلافت قائم کرنا یہ ہمارا فرض. لیکن آج خلافت قائم ہوگی تو کیسے ہوگی؟ پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا. اور کیسی ہوگی؟ کیا بعین ہی وہی خلافت ہوگی جو 1400 برس پہلے تھی؟ جبکہ 1400 سالوں میں بہت سا پانی وقت کے دریا کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے. حالات بہت بدل گئے ہیں، زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے. کیا 1400 سال قبل کا نظام دوبارہ آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے. اصول وہاں سے لیں گے، تفصیلی ڈھانچہ اس دور کے مطابق بنائیں گے. اصول وہاں سے ہوں گے، فنڈامنٹلز وہاں سے ہوں گے. اسی لیے ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. امریکہ کان کھول کر سن لے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. ہم اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ تفاصیل میں، فروعات میں ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن فنڈامنٹلز آف اسلام اس میں ہمارا اتفاق ہے. تاریخی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. جب مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد سے اور تحریک شروع کی تھی اصل میں مولانا سید ابو العلا مودودی نے کہ اسلام کے نام پر ملک لیا گیا، اس کا دستور اسلامی ہونا چاہیے. مطالبہ نظام اسلامی 1948 میں اپریل میں اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور کا سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا. میں نے وہ تقریر خود ان کی زبان سے سنی. خالصہ ہائی اسکول کا میدان تھا، اس میں جلسہ تھا. اس وقت تک چونکہ مولانا مودودی سیاسی آدمی شمار نہیں ہوتے تھے، مذہبی آدمی تھے، دینی آدمی تھے، لہذا سب نے ان کا ساتھ دیا. مسلم لیگیوں نے ساتھ دیا، ڈاکٹر عمر حیات ملک، پھر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، مان لیا ہمارا حاکم اللہ ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کے لیے حاکمیت نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے آپ کے دستور میں. جو اختیارات ہمارے پاس ہے وہ تو اصل میں ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، ایک نہایت مقدس امانت ہمارے پاس ہے. لیکن یہ اختیار استعمال ہوگا کتاب و سنت کی حدود کے اندر، باہر نہیں جا سکتے ہم. یہ سارے کام ہوئے تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعوں کا لاؤ گے یا سنیوں کا لاؤ گے؟ دیوبندیوں کا لاؤ گے یا بریلویوں کا لاؤ گے؟ حنفیوں کا لاؤ گے یا اہل حدیثوں کا لاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح. آپ ہی کے شہر کے ایک صاحب تھے، ایک بروہی، اللہ ان کی خطاؤں کے معاف کرے. انہوں نے کہا تھا جو شخص ثابت کر دے کہ قرآن میں کوئی اسلامی دستور ہے میں اسے 1000 روپیہ انعام دوں گا. اور یہ 1000 روپیہ آج کا نہیں ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں سن 48 کی. اس وقت 1000 روپے کس کی معنی کیا ہوتے تھے؟ 10 لاکھ سے کم تو نہیں تھا. لیکن اس وقت کیا کیا؟ علماء نے چیلنج قبول کیا. تمام فرقوں اور تمام مسالک کے مذہبی ان کے نمائندہ چوٹی کی قیادت جمع ہو گئی کراچی کے اندر، 31 علماء، اور انہوں نے 22 نکات متفق علیہ مرتب کر کے دے دیے. ہم اس پر مطمئن ہیں، متفق ہیں، شیعہ بھی، سنی بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، جماعت اسلامی بھی، سب کے دستخط موجود ہیں، ہم سب اس پر متحد ہیں. بناؤ ان اصولوں کے مطابق دستور. تبھی تو اللہ کے فضل سے سن 56 کا دستور تیار ہو گیا تھا. چودھری محمد علی نے بڑی محنتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں نور پیدا کر دے. لیکن امریکہ کو، کفر کو پسند ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ ایک اسلامی نظام قائم ہو جائے؟ یہ بیچارے افغانوں نے سوائے چند سزاؤں کے اور تو کچھ اسلام ابھی نافذ نہیں کیا تھا. بغیر برقعے کی عورت سڑک پر نہیں آئے گی، گھر میں رہے. باہر آئے تو برقع لے. چور کا ہاتھ کٹے گا، قاتل سے قصاص لیا جائے گا. میدان میں لے آئے، اسٹیڈیم میں لے آئے، یہ قاتل ہے اور اس نے قتل کیا تھا خنجر بھونک کر سینے کے اندر. اب اس کا وارث کوئی نہیں ہے، صرف بیوی ہے. بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے دیا گیا، گھونپو اس کے سینے کے اندر. جب یہ قصاص شروع ہوا تو اب کسی کے اندر جرأت تھی کسی کو قتل کرنے کی؟ لہذا وہ اسلام کی کچھ نہ کچھ جو برکتیں ہیں وہ ظاہر ہو گئی اور امریکہ کھل گیا. اس کو کھل گئی یہ شے کہ اگر یہ نظام کہیں دنیا میں آ گیا تو ہمارا نظام کہاں رہ جائے گا. اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟
ڈاکٹر جاوید اقبال ماڈرنسٹ ہیں آج کی امریکن اصطلاح کے تحت، سیکولر مزاج کے آدمی ہیں علامہ اقبال کے بیٹے، لیکن وہ بھی جب گئے تھے طالبان کے دور حکومت میں 10 دن گزار کر آئے کابل میں، اور آ کر کہا مولانا سمیع اللہ صاحب کا جو سمیع الحق صاحب کا مدرسہ ہے کوڑا خٹک میں، وہاں تقریر کی کہ جو حالات میں آج دیکھ کر آیا ہوں کابل میں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں وہ حالات پیدا ہو جائیں تو ساری دنیا اسلام لے آئے گی۔ یہ قول ہے ڈاکٹر جاوید اقبال، پسر علامہ اقبال۔ بہرحال وہ نظام قائم کرنا ہمارے ذمے ہے، ہمارا فرض ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی، اگر ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تو زندگی حرام ہے، زندگی ناجائز ہے، زندہ رہنا کفر ہے۔ ہاں اگر جد و جہد کریں، جو میرے لیے ممکن ہے میں کر جاؤں، جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ آپ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اے اللہ، ہم نے اس نظام کو زیدن قبول نہیں کیا، we never reconciled with it۔ اے اللہ، ہم نے تن من دھن لگایا تھا، اے اللہ میں نے جائیداد نہیں بنائی، اے اللہ میں نے کچھ اپنی اولاد کے لیے نہیں چھوڑا، کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں، اے اللہ میں نے اپنا وقت لگایا ہے۔ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، 40 برس کی عمر کے بعد حضور نے کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کیا، یہ معلوم ہے آپ کو؟ بہت بڑے تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس، شام قافلہ لے کر جا رہے ہیں، وہاں سے قافلہ لے کر آ رہے ہیں، یمن قافلہ لے کر جا رہے ہیں، یمن سے واپس آ رہے ہیں، الخبر کے علاقے کے اندر لگتا تھا بہت بڑا تجارتی میلہ، وہاں جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ لیکن جب حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تم سے حساب لیا جائے گا۔ فیما کنتم، کن حالات میں زندگی گزار رہے تھے جناب آپ؟ کیا اسلام پہ غلبہ تھا؟ نہیں ہے اللہ، اسلام غالب تو نہیں، تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی، سوائے شرمندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حجت تو قائم ہو جائے گی۔ میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹیں، میرے نبی کے دانت شہید ہوئے، میرے نبی کا جسم لہو لہان ہوا، میرے نبی کے چہرے کے اوپر تلوار کا وار پڑا جس سے 2 دندان آپ کے شہید ہوئے، اور خود جو پیدا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں گھس گئیں رخسار مبارک کی اس ہڈی کے اندر۔ ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا، ان کے دانت نکل گئے، وہ ہڈی وہ نہیں نکلی، وہ کڑیاں لوہے کی۔ پھر جیسے بھی کر کے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائی تھی حضور نے؟ کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو، کھلی فضا ہو، اچھا خوبصورت ماحول ہو، بچے ہوں اور ہر طرح کی آسائشیں ہوں؟ کس کو پسند نہیں؟ یہ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ فاقے کر رہے ہیں، فاقے پر فاقہ کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق کھود دی جائے، دفاع کی ایک ہی شکل۔ اب سردی کا موسم ہے شدید، کئی وقت کا فاقہ ہے، پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھے ہیں اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کہ پیٹ دوہرا نہ ہو جائے، کمر دوہری نہ ہو جائے۔ حضور کے پاس آ کر شکوہ کیا ہے، شکایت کی ہے، اللہ کے رسول اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھایا، ہم نے پتھر باندھے ہوئے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اور اس وقت پھر جب خندق کھد رہی تھی تو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے، جب تک جسم میں زندگی ہے یہ جہاد جاری رہے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جیسے انہوں نے آپ کو وہ جو ایک شعر ہے اکبر الہ آبادی کا
تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. تو باقاعدہ انگاروں پر لوٹے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، آؤ، آ گئے. ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے. اتار دو کرتا، اتار دیا. لیٹو ان کے اوپر، لیٹ گئے. اب جب ان پہ انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے تو کھال جلی پیٹھ کی، اور پیٹھ پر چربی ہوتی ہے، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. وہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے، کیونکہ حضور کا حکم تھا نو ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی مت کرو. جو ستم آتا ہے جھیلو، جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو، جو تکلیف آتی ہے جھیلو اور برداشت کرو. لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا، ایسے نہیں مرے گا. بلی بھی آپ پر جھپٹ پڑے گی، کیا اس کی جان ہے؟ 1 کلو کی ہوگی، 1.5 کی ہوگی. لیکن اگر آپ کارنر کر دیں اسے نظر آئے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہوگی اور آنکھ پر آئے گی، سیدھی آنکھ نکالنے کی کوشش کرے گی پنجے سے. لیکن حضور کا حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. نو ریٹیلیشن واٹس ایور، ایون ان سیلف ڈیفense. یہ ساری جد و جہد، یہ ساری محنت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب دیا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني